بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ صدر کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں اس کا نمبر آتا ہے، جب وقت بھی اپنے آخری وقت پہ رہتا ہے۔ تو بہرحال جو چند منٹ ملے ہیں ان میں چند جملے ایسے جو ہے غیر مرتبط آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات، قوموں اور جماعتوں کی زندگی میں ان کی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر قوم اپنی روشن تاریخ سے اکتساب فیض کرتی ہے، اور انہیں اس سے اپنے آباء و اجداد کی طرح مختلف میدانوں میں ابھرنے اور ترقی کرنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ چنانچہ جس قوم کی آباء و اجداد اور قبیل و خاندان میں بادشاہت رہی ہے، وہ اپنی خاندان کی حکومت واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں جو روم کے بادشاہ ہرقل اور ابو سفیان کا مکالمہ مذکور ہے، اس میں ہرقل نے ابو سفیان سے یہ سوال پوچھا تھا، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، کیا ان کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا لا، نہیں۔ بعد میں ہرقل نے جب اپنے تمام سوالات کی حکمت بیان کی تو اس سوال کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ اللَّهُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ۔ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے آباء اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے یہ بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے آباء اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ آدمی اپنے آباء و اجداد کی سلطنت و حکومت کا طلبگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی جو ہے فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہو۔ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے ذکر خیر کے دستور کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا داؤد صاحب راز اور ان کی تعریف میں کیا بک رہے ہیں لوگ ان کے کارنامے۔ تو انبیاء و صالحین کی ذکر خیر کے دستور کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء و رسول اور ان کے متبعین اور قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کے حالات زندگی، ابتلاء و آزمائش، صبر و استقامت، اسالیب دعوت، ان کے مخالفین و معارضین کی طرح طرح سے مخالفتوں، دسیسہ کاریوں اور ایذا رسانیوں، اور پھر اللہ کی جانب سے اہل حق کی مدد اور اہل باطل کے ہلاکت و بربادی کے واقعات سے علماء و دعات اور عام مسلمان عبرت حاصل کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے رب میرے بعد والوں میں میرا سچا تذکرہ قائم اور جاری رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اس قبولیت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ان سب کا نام لیا۔ تو آج جو اللہ یہ تذکرے ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت ایک اچھی چیز ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کا نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ ان کا ذکر خیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إلى آخرہ۔ انبیاء و صالحین، محدثین و فقہاء،
اور دین کی خدمت کرنے والے علماء کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی مطلوب ہے کہ اس میں دین اسلام کی حفاظت اور ان کے معتبر ہونے کا سامان ہے۔ اسی واسطے امت محمدیہ میں ایک مستقل فن علم الرجال کا وجود عمل میں آیا اور لاکھوں ائمہ کرام وغیرہ کی سوانح حیات اور تاریخ محفوظ ہو گئی، ان کا ذکر پچھڑوں میں ہوتا رہا۔ علماء امت کے ہر طبقے نے اپنے پیشرو علماء و صلحاء کے تذکروں کو ضبط کرنے کا اہتمام کیا۔ محدثین کرام اور علماء جرح و تعدیل نے احادیث رسول کے راویوں کے حالات جمع کیے اور تحقیق و تنقید کے بعد ان کے مراتب و مدارج کو بیان کیا۔ فقہاء اور اصحاب مذاہب نے اپنے اساتذہ اور اساتین مذہب کے حالات مرتب کیے اور طبقات الحنفیہ، طبقات الشافعیہ، طبقات المالکیہ اور طبقات الحنابلہ وغیرہ کے نام سے کتابیں لکھی۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے، خیر وقت ختم ہو رہا ہے میں مختصر کر رہا ہوں، غرضی کی اساتین رجال اور علماء کرام کا تذکرہ تاریخ و سیرت کا بڑا یہ تو بات صحیح ہے۔ غرض یہ کہ اساتین رجال اور علماء کرام کا تذکرہ تاریخ و سیرت کا بڑا حصہ رہا ہے اور یہ امت مسلمہ اور جماعت حقہ کا عظیم سرمایہ ہے۔ اس میں موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے آب حیات ہے، جس سے عزائم میں قوت اور عزم و حوصلہ کو توانائی حاصل ہوتی ہے، دلوں میں حرکت و عمل کا جوش پیدا ہوتا ہے، فکر و آگہی کو جلا اور متعدد منصوبوں اور پروگراموں کے لیے روشنی ملتی ہے۔ اسی واسطے کسی شاعر نے کہا ہے، گاہے گاہے باز خاں یہ قصے پاری نہ را، تازہ خواہی داشتن کا داغ ہائے سینہ را۔ یاد رکھیے کوئی قوم اپنی تاریخ سے کٹ کر باوقار و باعزت زندگی نہیں گزار سکتی ہے۔ اسی واسطے ہوشیار اور معزز قومیں اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرتی اور کسی کو اس میں تحریف و تصحیف کی اجازت نہیں دیتی۔ افسوس کی برادران وطن آج ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو مس کر کے ایک نئی تاریخ وضع کر رہے ہیں جو سراسر کذب و افطرا اور تحریفات پر مبنی ہے، مگر مسلمان خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح دیگر جماعتوں کے علماء نے جنگ آزادی کی تاریخ اور مسلمانان ہند کی علمی، ثقافتی، تدریسی، تصنیفی، تحقیقی اور ذاتی خدمات لکھتے وقت اہل حدیثوں کی خدمات اور روشن تاریخ کو نظر انداز کر دیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس بات سے ہماری جماعت کے علماء و طلباء اور ذمہ داروں کو اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے ایک روشن تاریخ چھوڑی ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کو اپنے عظیم کارناموں کا تحفہ اور روشن تاریخ دینا چاہیے۔ دوسروں کی شکایت سے کچھ حاصل نہیں، ورنہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے ان افتخرت بآباء مضوا سلفا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، یعنی اگر تو اپنے گزشتہ آباء و اجداد پر فخر کرے تو ہم کہیں گے جو کچھ تو کہتا ہے سچ ہے، مگر ان کی اولاد بہت بری ہے جو خود تو کچھ نہیں کرتی اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کے کارنامے محفوظ رکھیں گے اور یاد رکھیں گے تو جب دوسری قومیں اور جماعتیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ کر کے ہماری تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کریں گے تو بلا جھجک ہم اپنی روشن تاریخ اور اپنے اسلاف کے عظیم کارناموں کا تذکرہ کر کے بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعت کا یا جریر المجامع۔ لیکن اگر ہم نے اپنی تاریخ ضائع کر دی اور اپنے اسلاف کے عظیم کارناموں کو فراموش کر دیا تو خاموشی اور ذلت سے سر جھکا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس واسطے ہمیں اپنے بزرگوں اور علماء و صلحاء کی تذکروں اور سوانح عمریوں کو لکھنا اور یاد کرنا اور بیان کرنا چاہیے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ جہاں تک علمی شخصیات سے متعلق سیمیناروں کا مسئلہ ہے تو ماضی قریب میں جامعہ سلفیہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی حیات و خدمات پر عالمی سیمینار ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب منایا گیا۔ کلیت الصفا ڈومریا گنج میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی زندگی پر سیمینار عمل میں آیا۔ اس طریقے سے بہت سارے سیمینار ہوئے۔ اس واسطے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ سیمینار ان علماء کرام پر آہو بکا نہ ہو ماتم اور مرثیہ خانی کے لیے منعقد کیے گئے ہیں،
بلکہ ان کی ہمہ جہت خدمات کے اعتراف، ان کے علمی و دعوتی کارناموں کے تذکرے اور آنے والی نسلوں تک ان کے سوانح ہاتھ کو پہنچانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کے حیات و خدمات میں جو عبرت و معوذت کی چیزیں ہیں ان سے لوگ درس عبرت حاصل کریں۔ ان کے اساتذہ، تلامذہ، تصنیفات و تالیفات، تدریسی، دعوتی اور صحافتی خدمات وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو علم ہو۔ یہ ایک طرح سے ان عظیم شخصیتوں کی تعظیم و تکریم بھی ہے جس کا ایک حکم ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کیا ہے، باب توقیر العلماء والکبار واہل الفضل وتقدیمہم علی غیرہم ورفع مجالسہم واظہار مراتبہم، یعنی علماء کرام، بڑے لوگوں اور صحاب فضل کی تعظیم اور انہیں اوروں پر برتری دینے اور ان کے مجالس میں قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا باب۔ پھر ان کی تعظیم و تکریم کے سلسلے کی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی یہ حدیث بھی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، اس شخص کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا۔ میرے خیال میں اظہار مراتبہم اور بڑوں کے شرف و فضل پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ سیمینار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد اہل حدیث بارک اللہ کے ٹرسٹیان نے مولانا محمد داؤد راز کے حیات و خدمات پر یہ سیمینار منعقد کر کے اور موضوع کے تمام مقالات اور نظموں و تاثرات کا مجموعہ چھاپ کر بڑا علمی کام کیا ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم تحفہ اور ان پر ایک عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ ہو سکے تو اللہ کا کوئی بندہ ان مقالات کو سامنے رکھ کر ان میں جو باتیں مقرر سہکرن ہیں انہیں حذف کر کے، اور اگر کچھ اہم باتیں چھوٹ گئی ہوں تو ان کا اضافہ کر کے مولانا محمد داز رحمہ اللہ کی ہاتھ و خدمات پر ایک جامع کتاب تیار کرے۔ ماجسٹر و دکتورہ کی طلبہ بھی ان مقالات کو سامنے رکھ کر کے مولانا کی حیات و خدمات پر رسالہ جامعیہ تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا کی تعریفات کو جمع کر کے ان کو الاہم فالہم کے اعتبار سے تحقیق و تعلیق کے ساتھ نئے انداز پر طبع کیا جائے، تاکہ پھر وہ لوگوں کو دستیاب ہو سکیں اور نئی نسل بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ مولانا محمد داس رحمہ اللہ جب اس مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس وقت یہاں ایک نشر و اشاعت کا ادارہ بنام مکتبہ اشاعت دین مومن پورہ بمبئی تھا۔ کاش کہ اہل مومن پورہ اس ادارے کو دوبارہ زندہ کریں اور یہاں سے اہل علم کی کتابیں شائع کریں۔ مولانا صحیح مسلم کی شرح کا کام کر رہے تھے، اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی، 2 جلدیں پریس میں تھیں، مگر مولانا کا انتقال ہو گیا اور کسی نے توجہ نہیں دیا۔ اگر اس پریس والوں سے معلومات حاصل کی جائیں تو ممکن ہے کہ کچھ پتہ لگ سکے، لیکن بہرحال صحیح مسلم کی شرح کی تکمیل کے بارے میں پھر سے غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ مساجد کے بارے میں میری ہمیشہ سے یہ تجویز رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اچھی لائبریری ہو، تاکہ اس سے وہاں کے ائمہ استفادہ کر کے علمی و تحقیقی خدمات و دروس دے سکیں اور دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں۔ مسجد اہل حدیث بارک اللہ میں ایک اچھی لائبریری ہے، مگر میری تمنا ہے کہ اس کی مزید توسیع ہو، علماء حق کی تمام اہم کتابیں اور مجلات و جرائد ان میں موجود ہوں، تاکہ جہاں ان کے ائمہ اور محلے کے اہل علم استفادہ کریں، دیگر باحثین علماء و باحثین کے لیے بھی وہ مرجع بن سکے۔ ابھی لائبریری میں نے دیکھی، مگر وہ کتابیں مجھے نظر نہیں آئیں جو مولانا داؤد صاحب راز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس مسجد میں رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ کہیں ہوں گی، ان کو بھی لوگ پھر سے جو ہے تجدید کرا کر کے اور سامنے رکھیں، اور جو کتابیں تصویر کے لائق ہوں تصویر کر کے ان کو محفوظ کریں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کوئی خیر کی باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات ہو تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔